ڈھنگ کے ہیں، سینئر شاعر ہیں، تو وہ انہوں نے نعت کا ایک شعر سنایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اقبال رمیز نام ہے ان کا. پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو، پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو، پھر ہوا کام پر نکلتی ہے. تو ایک ہے نا نئی یہ شعر ہے کہ جس کے اندر آپ نے خیال کا ایک نیا تجربہ کر دیا. تو اگر وہی کہی ہوئی، تو میں نے کہا کہ بیوی کے حوالے سے اگر کوئی بندہ وہ بات کرے جو پہلے کہی جا چکی ہے تو وہ تو شعر ہی نہیں ہے. ہاں، نیا ڈائمنشن. بیوی ایک مستقل موضوع ہے، جب تک انسان زندہ ہے تو بیویوں نے آنا ہے. اچھا، ہندوستانی شاعری جو ملائیہ ہے نا، جو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو وہ اوورال اردو جو خالص اردو والے ہیں نا، وہ تو بہت اچھی شاعری ہے، جیسے عرفان صاحب ہیں یا راحت الدوری ہے یا اور بہت سی. وہ بیوی کے موضوع پہ ہے، اتنی نکمی شاعری ہے. وہ شاعری ہے ہی نہیں، وہ نثر بھی نہیں ہے. ٹھیک بات، معقول نثر بھی نہیں ہے. اور اس پہ جناب 1.5 لاکھ کے سامنے امداد دے رہے ہیں. بات وہی ہے، آپ فلاسفہ یونان سے دیکھیں، موضوعات وہی ہیں لیکن نیا پانا نہیں. اس کے اندر نئی ڈائمنشن ہو نا جی، ٹریٹمنٹ کی سطح پر کوئی خیال. میں نے ایک نیا لفظ جو ہے نا وہ گھڑا ہے، میں وہ سنا دیتا ہوں. اور شعر میں خدا نخواستہ کو اپنی مثال نہیں دے رہا، میں باتوں سے بات آئی ہے تو کہ سٹیج پر متشاعر غزل سرا ہوا ہے. سٹیج پر متشاعر غزل سرا ہوا ہے، لبوں پہ ہر متسامع کے واہ واہ ہوا ہے. تو وہ متسامع مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بھائی چلو ایک کوشش ہے نئی بات کرنے کی. میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مزاحیہ شاعری کے اندر کوئی نہ کوئی نیا موضوع مطلب بندہ باندھے جو اس سے پہلے نہیں باندھا گیا. مثلا آپ سے معذرت کے ساتھ یہ ایک شعر ہے کہ کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے، آپ سے معذرت، کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے، یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین ہے، یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین. یا دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نئے خیالات کی گنجائش بہرحال موجود ہے. اس کا تجربہ ہر سطح پہ ہونا چاہیے. اب ضروری نہیں ہے کہ شعر میں جاؤ. ہمارے بھائی عتیق بھائی جیسے افسانہ لکھتے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے ایک افسانے کی کتاب پر ایک تقریب ہوئی نا، تو افسانہ نگار نے ایک افسانہ پڑھ کے بھی سنایا. تو میں نے اس کی کتاب ساری تو نہیں پڑھی لیکن جستہ جستہ میں نے پڑھی. تو میں نے اس پہ یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان افسانوں میں کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہانی بھی موجود ہے، لیکن جو چیز مجھے افسانے میں نظر نہیں آتی، جہاں مجھے افسانہ نگار بالکل غائب نظر آتا ہے کہ بھائی وہ کون سا سینٹینس ہے جو انہوں نے ابھی افسانہ پڑھا ہے. میں نے کہا خاص طور پر اس میں سے دیکھ لیں کون سا سینٹینس ہے جو ہم سنتے ہی ہمارے کانوں کو بھلا لگے اور ہم بے اختیار آشش وقار اٹھے. تو وہ کون سا سینٹینس ہوتا ہے؟ وہ وہی یعنی تخلیقی نثر کا، اور جو حقیقی نثر بھی وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی ایسا جملہ بیان کریں کہ جو دوسرے کے لیے اس میں بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کا سامان ہو. میں امید علی صاحب کا ایک انٹرویو یاد آیا، انہوں نے کہا ایک مصرع میرا اگر موضوع ہو گئے موضوع تو میری غزل ہو جائے.